السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج سردی بہت زیادہ ہے تو طبیعت بھی میری کچھ ناساز ہے، تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نان فیرس دھاتوں کے بارے میں۔ پہلے آپ کو فیرس دھاتوں کے بارے میں بتایا اور الائے کے بارے میں بتایا، یعنی مرکب سٹیل کے بارے میں بتایا، اور ان میں جو عناصر شامل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بتایا اور ان کے اثرات کے بارے میں بتایا۔ تو اس ویڈیو میں ہم نان فیرس دھاتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ میٹل جو ہیں وہ مین اقسام جو ہیں وہ دو ہوتی ہیں، ایک فیرس اور دوسری نان فیرس۔ فیرس دھاتیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر لوہا یا لوہے کے ذرات پائے جائیں، وہ فیرس دھاتیں ہوتی ہیں، اور نان فیرس دھاتیں جن کے اندر لوہے کے ذرات موجود نہ ہوں، ان کے اندر لوہے کے ذرات نہ پائے جاتے ہوں، وہ نان فیرس دھاتیں ہوتی ہیں، جن کو ہم اردو میں غیر آہنی دھاتیں بھی کہتے ہیں۔ جن میں لوہے کے ذرات موجود نہ ہوں یہ آہنی دھاتوں سے وزن میں ہلکی ہوتی ہیں۔ آہنی کہتے ہیں فیرس دھات کو اور غیر آہنی کہتے ہیں نان فیرس دھات کو۔ تو ان کا درجہ پگھلاؤ بھی فیرس دھاتوں کی نسبت کم ہوتا ہے۔ غیر آہنی دھاتوں کے استعمال کو بھی انجینئرنگ کی صنعت میں اہم مقام حاصل ہے۔ کم وزن اور زنگ کے خلاف مزاحمت رکھنے کی خوبی کی وجہ سے یہ دھاتیں خاص توجہ کا مرکز ہیں۔ چند اہم غیر آہنی دھاتیں جن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 ایلومینیم، نمبر 2 کاپر، نمبر 3 ٹین جسے کلی بھی کہا جاتا ہے، نمبر 4 لیڈ یعنی سکہ بھی کہا جاتا ہے، نمبر 5 زنک جسے جست بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایلومینیم کے خواص بتاتا چلوں آپ کو۔ یہ دھات نرم ہوتی ہے، وزن میں ہلکی ہوتی ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ سفیدی مائل ہوتا ہے۔ یہ دھات کاپر کے بعد بجلی اور حرارت کا اچھا موصل ہے۔ اس کو گیس اور بجلی کے طریقوں سے ویلڈ کیا جاتا ہے۔ اس کا نقطہ پگھلاؤ 650 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ یہ دھات زنگ کے خلاف مکمل طور پر مزاحمت رکھتی ہے۔ زیادہ درجہ حرارت والا پانی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ لچکدار اور نرم ہونے کے باعث آسانی سے اس دھات سے تاریں اور چادریں بنائی جا سکتی ہیں۔ کاپر سے کم تر بجلی کا اچھا کنڈکٹر ثابت ہوئی ہے۔ اس دھات میں مینگنیز، کاپر، لوہا اور دوسری دھاتیں ملا کر مرکب بنائے جاتے ہیں اور انجینئرنگ صنعت میں عام استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے مرکب ہلکے بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی۔ ایلومینیم خالص حالت میں ہو یا مرکب بڑی آسانی سے الیکٹرک آرک اور گیس دونوں طریقوں سے ویلڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ویلڈر کے لیے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایلومینیم جہاز سازی کی صنعت، آٹو موبائل، بجلی کے تار، کھانے کے برتن، پینٹ سازی، گھریلو آرائش سامان وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کاپر کے خواص بتاتا چلوں۔ یہ ایک سرخی مائل بھورے رنگ کی دھات ہے، ایلومینیم سے بھاری اور لچکدار ہوتی ہے۔ بجلی اور حرارت کا بہت ہی اچھا موصل ہے۔ اس کا نقطہ پگھلاؤ 1083 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اس کو پگھلانے کے لیے بہت زیادہ حرارت کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا اس دھات کو ویلڈ کرنا قدرے مشکل کام ہے۔ یہ دھات آسانی سے کھینچی اور پھیلائی جا سکتی ہے۔ اس دھات سے تاریں اور چادریں عام بنتی ہیں۔
چونکہ یہ دھات الیکٹرک کا ایک اچھا کنڈکٹر ہے، اس لیے بجلی کی صنعت میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس دھات کے مرکبات میں پیتل اور برونز دھاتیں ہیں۔ تانبا بجلی کی صنعت، کم قطر کی ٹیوب، ایئر کنڈیشننگ، سولڈرنگ آئرن کی ٹپ اور پیتل کانسی کے بھرت میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیتل کے خواص بتاتا چلوں۔ پیتل مختلف دھاتوں کا ایک مرکب ہے۔ یہ تانبے اور جست کے علاوہ تھوڑی مقدار میں سکہ اور کلی کا مرکب ہے۔ اس کی رنگت پیلی ہوتی ہے۔ یہ گرم کرنے پر نرم اور کوٹنے پر سخت ہو جاتی ہے۔ اس کا جو درجہ پگھلا ہوا ہے وہ 910 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ پیتل کے پگھلنے کا انحصار جست کی مقدار پر ہے۔ اگر جست کی مقدار زیادہ ہوگی تو پیتل کم درجہ حرارت پر پگھلے گا۔ جست گرم، جس سے تاریں، چادریں، پائپ، ٹوٹیاں اور والو بنائے جاتے ہیں۔ پیتل زیادہ تر آلات موسیقی، آلات رہائش، تاریں، چادریں، سینٹری کا سامان اور والو بنانے میں کام آتا ہے۔ پھر کلی کے خواص بتاتا چلوں۔ یہ سفیدی مائل رنگ کی نہایت چمکدار دھات ہے۔ یہ دھات سکہ کے مقابلے میں بہت سخت ہوتی ہے۔ اس کا جو نقطہ پگھلاؤ ہے 322 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ یہ دھات ملمہ سازی کے لیے مفید ہے۔ برتنوں پر کلی کی جاتی ہے۔ اسے کوٹ کے بہت ہی باریک شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے، جسے ورق کہتے ہیں۔ پھر سکہ کے خواص بتاتا چلوں۔ یہ سلیٹی مائل نیلے رنگ کا ایک وزنی دھات ہے۔ یہ نہایت زہریلی دھات ہے۔ اس کو آسانی سے کوٹا اور پھیلایا جا سکتا ہے۔ اس کا درجہ پگھلاؤ 327 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ تیزاب کے خلاف مزاحمت رکھتا ہے۔ اس کے بڑے پائپ کے خول اور بندوق کے چھرے بنائے جاتے ہیں۔ سکہ سے تیزاب کو سٹور کرنے کے لیے بڑے بڑے ٹینک بنائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جست ہے۔ جست کے خواص بتاتا چلوں۔ جست وزن میں ہلکی نیلگوں مائل سفید رنگ کی دھات ہے۔ اس پر موسم کی نمی اور پانی اثر انداز نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی اسے زنگ لگتا ہے۔ جست خالص میں نہیں ملتا بلکہ اس میں کچھ لوہا شامل ہوتا ہے۔ اس کا نقطہ پگھلاؤ 787 درجے فارن ہائٹ ہوتا ہے۔ جست بھربھرا ہوتا ہے، لیکن جب اسے 200 فارن ہیٹ سے 300 فارن ہیٹ تک رکھا جائے تو مکمل طور پر ورق پذیر ہوتا ہے۔ لوہے کے پائپوں اور چادروں کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ان پر جست کی تہ چڑھائی جاتی ہے، جس کو عام زبان میں جستی کہتے ہیں، یعنی گیلوانائزنگ بھی کہتے ہیں۔ مختلف بھرت بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کانسی یعنی برونز، اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ کاپر اور کلی کے مرکب دھات ہے۔ علاوہ ازیں کاپر اور کلی میں فاسفورس ملا کر فاسفورس برونز اور کاپر میں ایلومینیم ملا کر ایلومینیم برونز تیار کیا جاتا ہے۔ یہ دھات 700 ڈگری سینٹی گریڈ سے 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پگھل جاتی ہے۔ پگھلنے کے درجہ حرارت کا انحصار مرکب کیے جانے والے عنصر کی مقدار پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر کلی کی مقدار زیادہ ہوگی تو برونز کم درجہ حرارت پر پگھل جائے گا۔ یہ دھات آسانی سے مشکل ترین ڈھلائی میں ڈھالی جا سکتی ہیں۔ اس دھات سے بیرنگ بش اور اس دھات کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور بڑی عمدگی سے الیکٹرک آرک اور گیس ویلڈ کی جا سکتی ہے۔